جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ ہم نے پڑھ لیا، اس کا اجرا بھی کر لیا۔ اب ہے جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو تعریف، دو مقصودی جزوں میں سے پہلا جز فعل ہو۔ جملہ فعلیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کے دو مقصودی جزوں میں سے پہلا جز فعل ہو۔ یوں تعریف زیادہ بہتر ہے، اور عام طور پر یہ بھی تعریف کی جاتی ہے کہ جس کے دو جزوں میں سے، مقصودی کا لفظ نہیں لگاتے، دو جزوں میں سے پہلا جز فعل ہو۔ تو مقصودی کا لفظ لگا لینا زیادہ بہتر ہے کہ جملے کے اندر مقصودی اجزاء دو ہی ہوتے ہیں، ایک مسند ہوتا ہے اور دوسرا مسند الیہ ہوتا ہے۔ باہر صورت جو بھی تعریف کریں تو پہلے جز کو دیکھیں گے، پہلا جز فعل ہے تو جملہ فعلیہ، اور اگر پہلا جز اسم ہے تو جملہ اسمیہ کہلائے گا۔ اب پہلا جز اور دوسرا جز، پہلے جز کو کہیں گے مسند اور دوسرے جز کو کہیں گے مسند الیہ۔ دو جز ہوں گے نا، پہلے جز کو مسند کہیں گے اور دوسرے جز کو مسند الیہ کہیں گے۔ تو اب اس مسند کا جو ترکیبی نام ہے جو طالب علم نے استعمال کرنا ہے، اجرا ہم نے دونوں کا کرنا ہے۔ اس کا ترکیبی نام فعل ہے اور مسند الیہ کا ترکیبی نام فاعل ہے۔ یعنی پہلے جز میں جو مسند ہوگا، ترکیب کرتے وقت ہم اس کو فعل کہیں گے، اور جو مسند الیہ ہوگا ترکیب کرتے وقت ہم اس کو فاعل کہیں گے۔ تو اب طالب علم نے یہ دو باتیں یاد کرنی ہے، پہلے یہ کرنی ہے پھر یہ والی کرنی ہے کہ ترکیب کرتے وقت فعل کون ہے اس میں اور اس میں فاعل کون ہے۔ جو پہلا جز ہے اس کو کہے گا وہ فعل ہے، اور دوسرے جز کو وہ کہے گا فاعل ہے۔ تو جو فعل ہوگا وہی مسند ہے، جو مسند ہے وہی فعل ہے۔ اب یہاں سے ہم جو ہے چند ایک تراکیب کرتے ہیں، مثالیں دیکھتے ہیں، ان مثالوں سے یہ بات سمجھ آئے گی۔ لیکن طالب علم کے سامنے یہ دو باتیں بالکل ذہن میں رہنی چاہیے کہ میں نے دیکھنا کیا ہے، فعل اور فاعل کو دیکھنا ہے۔ پہلی مثال دیکھو، ینظر المرء، ینظر المرء۔ اب یہ پہلے تو یہ دیکھیں جملہ کون سا ہے، فعلیہ ہے یا اسمیہ ہے۔ تو پہلے جز کو دیکھیں گے، ینظر یہ فعل ہے یا اسم ہے، تو دیکھا یہ فعل ہے۔ کیسے پتہ چلا یہ فعل ہے؟ اس لیے کہ یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور علامت ہم نے پڑھی تھی کہ حروف مضارعت حمزہ، تا، یا، نون جس کے شروع میں آئے وہ فعل ہوا کرتا ہے۔ تو یہ جملہ یہ فعل ہے، جب یہ فعل ہے اور یہ پہلا جز ہے تو یہ جملہ کون سا بن جائے گا؟ جملہ فعلیہ۔ ینظر المرء، طالب علم بتائے گا کہ جملہ کون سا ہے، یہ فعلیہ ہے۔ اور جب جملہ فعلیہ ہوتا ہے تو اس کا پہلے جز کو کیا کہتے ہیں؟ پہلے جز کو فعل کہتے ہیں اور دوسرے جز کو فاعل کہتے ہیں۔ تو اب اس میں فعل کون ہے؟ ینظر فعل ہے اور المرء یہ فاعل ہے۔ تو جو فعل پھر دوسرا سوال اس سے پوچھ لیں گے مسند کون ہے، مسند الیہ کون ہے؟ تو ظاہر بات ہے جو فعل ہے وہ مسند بھی ہے، جو فاعل ہے وہ مسند الیہ بھی ہے۔ تو اب ینظر کے اندر یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، یہ مسند ہے اور یہ مسند الیہ ہے۔ چیز ایک ہی ہے، نام اس کے دو ہیں۔ ایک ہی چیز کو فعل بھی کہہ رہے ہیں اور اسی شے کو ہم مسند بھی کہہ رہے ہیں۔ شے ایک ہے، نام اس کے دو ہیں۔ یہاں پر المرء یہ فاعل بھی ہے اور مسند الیہ بھی ہے۔ تو شے ایک ہے، نام اس کے دو ہیں۔ دونوں ناموں میں سے جو ترکیبی نام ہے وہ یہ والا ہے، فعل اور فاعل۔ تو ترکیب جب ہم نے کرنی ہے تو ایسے کرنی ہے۔ اب طالب علم ترکیب کرے گا کہ ینظر فعل، المرء اس کا فاعل، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، فعل اپنے فاعل سے مل کر
جملہ فعلیہ خبریہ یہ طالب علم کی ابتدا ہو رہی ہے، جو مبتدی طالب علم ہے، درس نظامی کا پہلا سال پڑھنے جا رہا ہے، درجہ اولا پڑھنا چاہ رہا ہے، یا جی ایسا آدمی جو قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنا چاہتا ہے، سیکھنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو اس کے لیے بھی ایسے ہی ہوگا کہ پہلے وہ اس کو فعل سمجھے گا، پھر فاعل سمجھے گا، پھر فعل کا ترجمہ کرے گا، اس کے بعد فاعل کا ترجمہ کرے گا۔ تو اب ترکیب ہو گئی، ینظر فعل المرء فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گئی۔ اب ترجمہ کرنا ہے، ترجمہ کیسے کریں گے؟ پہلے فعل کا ترجمہ کریں گے، پھر فاعل کا کریں گے۔ اور فاعل کے ترجمے میں عام طور پر کیسے ترجمہ ہوتا ہے؟ فلاں نے کیا، تو نے وغیرہ جو ہے وہ اردو کے اندر، اس کے اندر یہ جملہ لگتا ہے جی۔ تو اب ینظرو کون سا صیغہ ہے؟ صیغے ہم نے پڑھ لیے ہیں، واحد مذکر غائب مضارع معلوم، یضربو ینصرو کی طرح۔ تو ینصرو کا ترجمہ ہم کیا کرتے تھے؟ مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا۔ اب دیکھو جو ہم نے باتیں پڑھی ہیں وہی یہاں پر استعمال ہو رہی ہیں، اور یہی باتیں جو ہے طالب علم کو پہلی سیڑھی سے آخر تک لے کر چلیں گی۔ تو ینظرو کس کی طرح ہے؟ ینصرو کی طرح۔ ینصرو کا ترجمہ مارتا مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا، تو ینظرو کا ترجمہ دیکھنا ہے، تو اس کے مصدر کا ترجمہ استاد بتا دے گا۔ ینظرو کا ترجمہ کیا ہے؟ دیکھنا۔ تو اب کیا ترجمہ کریں گے؟ دیکھتا ہے یا دیکھے گا، المرء آدمی، دیکھتا ہے یا دیکھے گا، کون؟ المرء آدمی۔ تو اب طالب علم جو ہے اس کی بنیاد بھی یہیں سے بن رہی ہے، قرآن پاک کو سیکھنے والا اس کی بنیاد بھی یہیں سے بن رہی ہے۔ دوسری مثال، یقول الکافر، یقول الکافر۔ اب یہ جملہ، پہلی بات جملہ کون سا ہے؟ جی جملہ فعلیہ ہے۔ کیسے پتہ چلا آپ کو جملہ فعلیہ ہے؟ اس کا پہلا جزء وہ فعل ہے۔ یہ کیسے پتہ چلا جملہ پہلا جزء فعل ہے؟ اس لیے کہ اس کے شروع میں کیا آ رہی ہے؟ یا آ رہی ہے، حروف عطین میں سے یا آ رہی ہے، اور یا کہاں آتی ہے؟ مضارع کی شروع میں، اور مضارع کی گردان کیا ہوتی ہے؟ فعل ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ فعل ہوا، جب یہ فعل ہوا، پہلا جزء فعل ہوا، تو سارا جملہ فعلیہ کہلائے گا۔ اور جملہ فعلیہ کا یہ جو پہلا جزء ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو فعل کہیں گے، اور دوسرے جزء کو فاعل کہیں گے۔ تو یقول الکافر کے اندر فعل کون ہے؟ فاعل کون ہے؟ یقول فعل ہے، اور الکافر یہ فاعل ہے۔ اور اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ فعل کو مسند کہتے ہیں، تو یقول مسند ہوا، اور فاعل کو مسند الیہ کہتے ہیں، تو الکافر کیا بن گیا؟ مسند الیہ بن گیا۔ اب اس کی ترکیب کرو، یقول فعل، الکافر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ یقول کس کی طرح؟ اصل میں یقولو تھا، یقول اصل میں یقولو تھا، ینصرو کی طرح۔ تو ینصرو کا ترجمہ ہم کیا کرتے تھے؟ جی مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا۔ تو یقبل القول کہنا، کہتا ہے یا کہے گا، یقول کہتا ہے یا کہے گا، الکافر کافر، کافر کہے گا، کافر کہتا ہے کافر یا کہے گا کافر، کیونکہ مضارع کا ترجمہ حال بھی ہوتا ہے اور مستقبل والا بھی ہوتا ہے۔ تیسری مثال، ترجف الراجفہ۔ سب سے پہلا جملہ کون سا ہے؟ جملہ فعلیہ ہے۔ کیسے پتہ چلا آپ کو یہ جملہ فعلیہ ہے؟ اس کا پہلا جزء فعل ہے۔ یہ کیسے پتہ پہلا جزء فعل ہے؟ اس کے شروع میں تا آ رہی ہے، اور تا جو ہے وہ ہمیشہ فعل کے شروع میں آتی ہے، جو مضارع کی گردان ہوتی ہے، یا وہاں پر اور یہاں پر تا آ رہی ہے۔ تو یہ جملہ، یہ پہلا جزء فعل ہو گیا۔ جب پہلا جزء فعل ہے تو سارا جملہ فعلیہ کہلائے گا۔ تو اب یہ پہلا جزء فعل ہے اور دوسرا کیا ہے؟ فاعل ہے۔ ترجف فعل اور الراجفہ فاعل، تو ترجف مسند اور الراجفہ مسند الیہ ہے۔ ترکیب کیسے بنے گی؟ ترجف فعل، الراجفۃ فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے، ترجف تنصر کی طرح، مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا، تو ترجف الرادفہ، جی کسی شے کا ہلنا، اور یعنی یہ قیامت کے بارے میں ہے کہ جس دن وہ ہلا دے گا، ہلا دینے والی، ہلاتا ہے یا ہلائے گا۔ الراجفہ
ہلا دینے والی، یعنی زمین ہل جائے گی۔ یقوم الروح، یوم یقوم الروح، یقوم الروح، یہ جملہ کون سا ہے؟ جملہ فعلیہ ہے۔ کیسے پتہ جملہ فعلیہ ہے؟ اس لیے کہ اس کا جو پہلا جز ہے نا وہ فعل ہے۔ یہ کیسے پتہ چلا کہ اس کا پہلا جز فعل ہے؟ اس لیے کہ اس کے شروع میں یا آ رہی ہے، اور جس کے شروع میں یا آتی ہے وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے، یا حروف عطیان میں سے۔ تو جب پتہ چل گیا یہ پہلا جز فعل ہے تو سارا جملہ جملہ فعلیہ کہلائے گا، اور جملہ فعلیہ کے پہلے جز کو فعل کہتے ہیں اور دوسرے کو فاعل کہتے ہیں۔ تو یقوم ہو گیا فعل، اور روح یہ ہو گیا فاعل۔ تو فعل اپنے فاعل سے مل کر کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو فعل کو کیا کہتے ہیں؟ مسند کہتے ہیں۔ تو یقوم ہو گیا مسند، اور الروح یہ ہوگا مسند الیہ۔ یقوم، قام یقوم، کھڑا ہونا، تنصرو کی طرح ہے، یقوم تھا اصل میں، تو کھڑا ہوتا ہے یا کھڑا ہوگا، الروح روح، یوم یقوم الروح، وہ آیت تو پوری ہے، تو ہم نے صرف اسی کا ترجمہ کرنا ہے، کھڑا ہوتا ہے یا کھڑا ہوگا کون؟ الروح، وہ کھڑا ہوگا۔ اور مثالیں دیکھیں جی، عالمت نفس، عالمت نفس، دیکھو عالمت فعل ہے، جی جو جملہ کون سا ہے؟ یہ جملہ فعلیہ ہے۔ کیسے پتہ چلا جملہ فعلیہ ہے؟ اس لیے کہ پہلا جز فعل ہے۔ یہ کیسے پتہ پہلا جز فعل ہے؟ اس لیے اس کے آخر میں تا ساکنہ آ رہی ہے، زاربت کی طرح، عالمت، زاربت، نصرت، آخر میں تا ساکن جس کے آخر میں آتی وہ فعل ہوتا ہے۔ تو یہ فعل ہو گیا اور یہ فاعل ہو گیا، تو جملہ فعلیہ بن گیا۔ پہلے جس کو فعل کہتے ہیں دوسرے کو فاعل کہتے ہیں، تو یہ ترکیب کیسے ہو جائے گی؟ عالمت فعل، نفس فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ تو اس عالمت کو مسند کہیں گے، اور نفس کو جو فاعل اس کو مسند الہ کہیں گے۔ عالمت کا ترجمہ کیا؟ عالمت جاننا، جی عالمت جان لیا، نفس نفس نے، یہ انسان نے جان لیا، نفس نفس نے یعنی انسان نے۔ سأل سائل، سأل سائل، جملہ کون سا ہے؟ جملہ فعلیہ ہے۔ کیسے پتہ چلا جملہ فعلیہ ہے؟ اس لیے اس کا پہلا جز کیا ہے؟ فعل ہے۔ یہ کیسے پتہ چلا کہ پہلا جز فعل ہے؟ سأل، اس کے آخری حرف کے اوپر زبر ہے، مبنی بر فتح ہے، زاربہ کی طرح، ناصرہ کی طرح، خالق سمیہ کی طرح، آخری حرف کے اوپر کیا زبر ہوتی ہے، جس کو وہ فعل ہوتا ہے، پہلا سیکھا ہے۔ تو یہ فعل ہوگا، جب پہلا جز فعل ہے تو سارا جملہ فعلیہ کہلائے گا، اور جملہ فعلیہ کا پہلا جز فعل، دوسرا فاعل ہوتا ہے، تو ترکیب ایسے ہو جائے گی، سأل فعل، سائلن فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ اب اس میں مسند کون ہے؟ سأل فعل ہے تو یہ مسند ہے، سائلن یہ فاعل ہے تو یہ مسند الہ ہے۔ ترجمہ جب کریں گے پہلے فعل کا ترجمہ کریں گے، پھر فاعل کا کریں گے۔ سوال کیا، سوال کرنے والے نے، فاعل کے ترجمے میں عام طور پر نے وغیرہ آتا ہے، سوال کیا، سوال کرنے والے نے۔ یمکر اللہ، جملہ کون سا ہے؟ جملہ فعلیہ ہے۔ کیسے پتہ چلا جملہ فعلیہ ہے؟ کیسے پتہ چلا جملہ فعلیہ ہے؟ اس لیے کہ اس کا پہلا جز فعل ہے، اس کے شروع میں یا آ رہی ہے، حروف عطیان میں سے ہے، اور یا جس کے شروع میں ہے وہ فعل ہوتا ہے، تو دوسرا فاعل۔ تو جب پہلا جز فعل ہے تو جملہ کون سا بن جائے گا؟ جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ تو یمکر فعل اور لفظ اللہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تو اس میں مسند کون ہے؟ مسند جو فعل ہے وہ مسند ہے، جو فاعل ہے وہ مسند الہ ہے۔ یمکر ینصر کی طرح تدبیر کرنا، تدبیر کرتا ہے۔ اب یہیں سے طالب علم کو ترجمہ سمجھ آئے گا، اگر یہاں ہم نے چھوڑ دیا تو وہ بڑی جب جملوں میں جائے گا اس کا ترجمہ کر ہی نہیں سکے گا۔ یہاں اس کا ترجمہ ہم اس کو بار بار ترجمہ کروائیں گے۔ قرآن پاک سیکھنے والا ہے، یہ ساری آیات قرآن پاک کی ہیں، کوئی لفظی مثال کوئی بھی نہیں ہے، ساری قرآن پاک کی آیات کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں۔ تو قرآن پاک کو سیکھنے والا جو ہے وہ ترجمہ بھی یہیں سے سیکھ رہا ہے۔ تدبیر کرتا ہے، یہ تدبیر کرے گا کون؟ اللہ تدبیر کرتا ہے۔ کون تدبیر کرتا ہے؟ اللہ تدبیر کرتا ہے۔ اس کے ساتھ وقعت الواقعہ، اذا وقعت الواقعہ، سورۃ واقعہ میں ہے۔ وقعت فعل ہے،
جی جملہ کون سا؟ جملہ فعلی ہے. کیسے پتہ جملہ فعلی ہے؟ اس کا پہلا جز فعل ہے. پھر کیسے پتہ جملہ پہلا جز فعل ہے؟ اس لیے واقعات ہے، واقعات علیمت کی طرح، تو اس کے آخر میں تا ساکنہ آ رہے، تو پتہ چل گیا کہ یہ پہلا جز فعل ہے، اور پہلا جز جس کا فعل ہو وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے. تو واقعات فعل، الواقعہ تو اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. تو اس میں مسند کون ہے؟ واقعات یہ مسند ہے، اور الواقعہ جو فاعل ہے وہ مسند الیہ ہے. تو ترجمہ کیسے کریں گے؟ علیمت جان لیا، واقعات واقع ہو گئی، واقع ہونے والی، یعنی واقع ہوگی جس دن، واقع ہونے والی، یہ قیامت کے بارے میں بتلایا جا رہا تھا. پہلے اس کا ترجمہ، پھر الفاعل اس کا ترجمہ. ختم اللہ، ختم اللہ جملہ کون سا ہے؟ جملہ فعلیہ ہے. کیسے پتہ چلا؟ پہلا جز فعل ہے. کیسے پتہ پہلا جز فعل ہے؟ اس لیے کہ یہ ضربہ کی طرح ہے، پہلا صیغہ ہے، میم آخری حرف کے اوپر زبر آ رہی ہے، اور جہاں آخری حرف کے اوپر زبر ہوتی ہے وہ جملہ وہ فعل ہوتا ہے. تو جب پتہ چل گیا یہ فعل ہے تو جملہ سارا جملہ فعلیہ کہلائے گا. تو پہلا جز فعل، دوسرا فاعل. تو خاتمہ فعل، لفظ اللہ فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. اور اس میں مسند کون ہے؟ خاتمہ مسند ہے، اور اللہ لفظ اللہ یہ مسند الیہ ہے. جی مہر لگانا، مہر لگا دی اللہ نے، خاتم اللہ مہر لگا دی اللہ نے. آخری مثال شاہدہ شاہدن، سورہ یوسف کے اندر ہے، جملہ فعلیہ ہے، یہ جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ ہے. کیسے پتہ چلا؟ اس لیے پہلا جز کیا ہے؟ فعل ہے. یہ کیسے پتہ چلا پہلا جز فعل ہے؟ اس لیے کہ آخری حرف کے اوپر زبر آ رہی ہے، آخری حرف کے اوپر جو زبر ہوتی ہے مبنی پر فتح ہوتا ہے وہ فعل ہوتا ہے. تو یہ فعل ہوا، اور یہ کیا ہوا؟ فاعل ہوا. تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. مسند کون ہے؟ شاہدہ فعل تھا، یہ مسند ہے. شاہد فاعل تھا، یہ مسند الیہ ہے. اب ترجمہ کریں گے پہلے فعل کا. شاہدہ گواہی دی، شاہدہ گواہی دی، شاہد گواہی دینے والے نے، گواہی دی گواہی دینے والے نے. تو اب دیکھو بہت ساری مثالیں ہم نے پڑھ لی ہیں. تو اب جملہ فعلیہ بالکل صاف اور واضح ہو گیا. جو طالب علم ہے درجہ اولیٰ کا، اس کے لیے بھی انتہائی اہم ہے، اور جو قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنے والا ہے اس کے لیے بھی یہ انتہائی سبق ہے کہ فعل اور فاعل کا ترجمہ کرنا کیسے ہے، جملہ فعلیہ کی پہچان کرنی کیسی ہے، اور اس کی ترکیب یہ کیسے کرنی ہے.